أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بھیجنے ہیں محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمانوں میں تم میں دو بڑی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی گراں قدر و وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. اللہ نے گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے اب قریب وہ آخری منزل میں ہے. صرف ایک کل کی مجلس اور باقی ہے، اور اس کے لیے بھی میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جیسے روزانہ مجلس ٹھیک 9 بجے شروع ہو جاتی ہے، کل کی مجلس میں وقت کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کل ادھر سے جلوس گزرتا ہے اور جب جلوس ختم ہونے لگتا ہے، جب ہم مجلس شروع کرتے ہیں تو اس میں تاخیر ہو جاتی ہے مجلس شروع ہونے میں. تو یہ ذہن میں رہے کہ کل کی مجلس جو ہے وہ جیسے 9 دن وقت کی پابندی ہوئی، اس طریقے سے وقت کی پابندی نہیں ہو پاتی کبھی بھی، کسی سال بھی. ہاں حضرات واقف ہیں، لیکن پھر بھی میں یاد دہانی کر دوں کہ کل کی مجلس میں وقت کی پابندی نہیں ہوگی. دوسری بات بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل مصافحے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصافحۃ الحسین علیہ السلام کہہ کے ملیں گے. تو بہرحال ہماری گفتگو اب قریب خاتمے کی منزل پر ہے کہ اسلام میں نجات کا انتظام سرور کائنات کر گئے. اب یہ ہماری تقدیر یا تحقیق کی بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. یہ ٹوٹلی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ رسول نے صاف بتا دیا ہے کہ ہم قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہر رسول کو معجزے ملے. جناب موسیٰ کا عصا ان کا معجزہ تھا، جناب عیسیٰ کے لب ان کا معجزہ تھے، جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی ان کا معجزہ تھا، جناب نوح کے لیے طوفان ٹھنڈا ہو گیا یہ ان کا معجزہ تھا، جناب داؤد نے لوہا نرم کر دیا یہ ان کا معجزہ تھا. مختصر یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ نے اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزات بھی عطا فرمائے، اور ان پر ہمیں یقین ہے پورا.
کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے اور ہمارے دل کو پکا یقین ہے ان معجزات کا الحمدللہ۔ لیکن اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم دریا میں راستے ہوتے دیکھ لیں تو یہ نہیں ہو پائے گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج اگر ہم یہ چاہیں کہ کوئی دہکتا جہنم ہو اور کوئی اس میں کود پڑے اور زندہ سلامت نکل آئے، نہ کپڑے جلے نہ جسم جلے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بیمار اچھا ہو جائے یا طائر ہوا میں اڑ جائے یا مردہ زندہ ہو جائے، یہ کام یقین ہوا مگر اب نہیں ہوگا۔ انگلی کے اشارے سے چاند دو ہو جائے، ہوا مگر اب نہیں ہوگا۔ سورج پلٹا مگر اب نہیں پلٹے گا۔ ستارہ اترا مگر اب نہیں اترے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزے دیے، ان معجزات کے علاوہ جو سب کو دیے۔ جتنے اور رسولوں کے پاس معجزے تھے اتنے ہمارے رسول کے پاس تھے، سب۔ دامن میں مشیت نے سب معجزات ڈال دیے تھے جو 1,24,000 کو دیے، لیکن 2 معجزے ایسے دیے جس کا دل چاہے آج بھی دیکھ لے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے، جیسا نہ ہو پائے۔ دیکھیے بچوں کو سمجھانے کے لیے اس سے آسان نہیں ہے۔ جیسا نہ ہو پائے، سورج روز نکلتا ہے روز ڈوبتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن مغرب سے نکل آئے تو معجزہ ہے، لیکن کسی کے بس میں ہے نہیں کہ نکال دے۔ آگ جلا دیتی ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، لیکن کوئی آگ میں کودے اور نہ جلے یہ معجزہ ہے۔ پانی ڈبو دیتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن کوئی اترے پانی میں اور پانی راستے بنا کے الگ ہو جائے یہ معجزہ ہے۔ جیسا نہ ہوتا ہو ویسا ہو یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کو چونکہ قیامت تک رکھا تھا، لہذا معجزے بھی قیامت تک رہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزے دیے، ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے اہل بیت۔ ایک کا قرآن فصاحت و بلاغت، قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ اہل بیت کردار و سیرت کا معجزہ ہے۔ زبان کے مقابلے میں کوئی قرآن جیسا قرآن نہ لا سکا، اہل بیت کے مقابلے میں کوئی علی جیسا کردار نہ لا سکا۔ صلوات بر محمد۔ اب قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ کچھ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن زبان کے بڑے پختہ اور پکے، فصاحت و بلاغت، اپنے علاوہ سب کو گونگا کہنے والے کہ ہمارے علاوہ کوئی بولنے ہی نہیں جانتا۔ ان کے بیچ میں قرآن آیا تو وہ جو اپنے کو زباندہ کہتے تھے قرآن کے سامنے گونگے ہو گئے، اور قرآن کو سن کے وہ حیرت میں رہ گئے کہ ہے ہماری زبان مگر کیا انداز ہے، کیا اسٹائل ہے، کیا کہنے کی بات ہے۔ کئی دفعہ کوشش کی کہ قرآن کا جیسا بنا لائیں، بنا نہیں۔
قرآن کا جیسا بنا لائیں، بنا نہیں۔ اچھا، دنیا میں انسان چیلنج نہیں قبول کرتا ہے۔ دیکھیں مزاج یہ ہے انسان کا کہ آپ ویسے سیدھے سیدھے چلے وہ کوئی نہیں بولتا کسی سے، لیکن جہاں چیلنج دیجئے وہیں بھڑکتا ہے۔ ایک صاحب بہترین شاعر ہیں، آپ کے فیورٹ شاعر ہیں، پڑھتے ہیں یہاں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، تو لوگ تعریف کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب کہہ دیں کہ ان سے بہتر کوئی کہہ کے دکھائے، دسیوں شاعر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم خود ان سے بہتر کہہ کے دکھا دیں گے۔ آدمی کا مزاج چیلنج نہیں قبول کرتا ہے، تعریف کریں گے چیلنج نہیں مانیں گے۔ قرآن نے ایک چیلنج دیا کہ اگر کوئی شک ہے تو ایک قرآن ایسے ہی لے آؤ، نہ لا پائے۔ جب نہ لا پائے تو قرآن نے چیلنج کا ریٹ گھٹا دیا، کہا اچھا پورے قرآن نہ لاؤ، 10 سورے لے آؤ۔ 10 بھی نہ لائے۔ جب 10 بھی نہ لا پائے تو قرآن نے اور ریٹ گھٹایا، 1 سورے کا جواب لے آؤ۔ اچھا لمبا سورہ سورہ بقر بھی ہے اور سورہ انا اعطیناک الکوثر بھی ہے، قرآن نے سورے کا سائز بتایا نہیں۔ اگر کوئی سورہ انا اعطیناک الکوثر کے سائز کا سورہ بنا کے لے آتا تو کہتا صاحب آپ نے سورہ کہا تھا، دیکھئے سورہ لے آئے ہم۔ معلومات چھوٹا سورہ ہو قرآن کا یا بڑا، اس کا جیسا ناممکن۔ اسی لیے اہل بیت کو 14 حصوں میں بانٹا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ان کا جیسا ملے گا نہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اور سنیے صفت عزیزان گرامی، قرآن ڈیٹیلز میں اگر جائیے تو ایک بسم اللہ کی تفسیر میں رات گزر جائے اور تفسیر مکمل نہ ہو۔ مطلب ڈیٹیل اگر جائیے آپ تو جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور اگر سمٹتا ہے قرآن تو ایک نقطہ بن جاتا ہے۔ مطلب پھیلے تو آسمانی کتب بن جائے، سمٹے تو نقطہ بن جائے۔ یہی معاملہ اہل بیت کا ہے، پھیلے تو 1,24,000 بن جائے، سمٹے تو علی بن جائے۔ قرآن الحمدللہ آج بھی موجود ہے، اور عربی زبان بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ زبان فنا ہو گئی ہو، دنیا کے بہت سے ممالک عربی بولتے ہیں، اور قرآن کا چیلنج آج بھی ہے کہ اگر ڈاؤٹ ہے تو اس کا جیسا لے آؤ، اگر شک ہے تو اس کا جیسا بنا لاؤ، ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ لیکن آج تک کوئی ایک سورہ بنا نہ سکا۔ تو قرآن زبان و بیان کا معجزہ ہے، اہل بیت علم و حکمت، سیرت و کردار کا معجزہ ہے۔ سیرت اہل بیت بھی تاریخ کے اندر باقی ہے، خالی قرآن ہی نہیں باقی ہے،
تاریخ میں سیرت اہل بیت بھی باقی ہے. جس کو ڈاؤٹ ہو، جس کو شک ہو، وہ کسی ایک کا جیسا بنا لائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ علی ہی جیسا بنے، لیکن جہاں سب علی ہوں وہاں کوئی بنا کے کیا لائے گا؟ تو الحمدللہ سیرت و کردار کا معجزہ بھی موجود ہے، زبان و بیان کا بھی معجزہ موجود ہے، اور رسول کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ دیکھو قرآن کے ساتھ رہنا اور اہل بیت کے ساتھ رہنا. اب اہل بیت کے لیے قرآن اور قرآن کے لیے اہل بیت، یہ دو ساتھی ہیں. قرآن نے اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ ہزاروں دفعہ کا نہیں بلکہ لاکھوں دفعہ کا سنا ہوا معاملہ ہے آپ کا. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نئی چیزیں کہاں پڑھتا ہوں، وہ سب سنائی بات ہے. قرآن نے اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ کو ہر طرح کی گندگی سے دور رکھے گا اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. بچہ جانتا ہے. پڑھی میں نے آیت، ترجمہ کیا، کوئی ایک ایسا نہیں جو کہے کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. بچہ جانتا ہے، ہر بچہ. اور قرآن نے جب اپنی طہارت کے لیے بات کی تو کیا کہا؟ لا یمسہ الا المطہرون. پاک و پاکیزہ کے سوا کوئی مس نہیں کر سکتا. تو حضور اٹھاتے تو اس کو غیر مسلم بھی ہیں. یہ کیا کہا قرآن نے؟ یعنی فکر قرآن تک نجاست پہنچ نہیں سکتی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ایک منزل ایسی عرض کر دوں آپ سے کہ جو اکثر لوگوں کے دماغ میں شبہے پیدا ہوتے ہیں آیت تطہیر کے لیے، تو وہ چیز دور ہو جائے. پہلی بات جو کہی گئی وہ نگیٹو لائن ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے ارادہ کر لیا کہ آپ سے گندگی کو دور رکھے. یہ نگیٹو اپروچ ہے. پاک رکھے یہ پازیٹو اپروچ ہے، اور گندگی دور رہے یہ نگیٹو اپروچ ہے. لیکن یہ بڑی اہم بات تھی کہ گندگی دور رہے. اب سمجھ میں آیا کہ بہت کچھ دیکھنے کے بعد اور بہت کچھ پڑھنے کے بعد اور بہت کچھ سمجھانے کے بعد اور بہت کچھ دلیلیں دینے کے بعد کچھ دل اہل بیت کی طرف مائل نہ ہوئے اور دشمنی اہل بیت ان میں بھری رہی. یہ آیت کا ٹکڑا نہ ہوتا تو سمجھ میں نہ آتا. اس لیے کہ جہاں اصل میں نجاست ہوتی ہے اہل بیت کے قریب نہیں آتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا حضور کے ہاتھ میں کافروں نے آن کے ہاتھ نہیں ملایا؟ تو گندگی تو آئی ان کے پاس. کیا غیر جو تھے دوسرے مشرکین مولا علی کے بعد نہیں آئے؟ ان کے جسم بس نہیں ہوا. علی سینہ پہ چڑھ کے بیٹھے، اس کو ذبح کیا قاتل یا عمر کو، تو اس سے مس نہیں ہوئے. تو گندگی تو قریب آئی. یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ سمجھے نہیں گندگی قریب آنے کا معاملہ. یعنی ان کی طہارت کو گندگی سے نقصان نہیں پہنچتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس کی مثال سنیے. سمندر پاک ہے،
سمندر پاک ہے، آپ کتے کو لے جا کے غوطے دیجئے، کتا نجس رہے گا، سمندر پاک رہے گا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ سمجھے آپ؟ لے یہ زبان کو مرچ، آپ سے رچ دور رہے۔ معلوم ہے ایک صاحب کو پوچھ رہے تھے کہاں گئے، کہہ وہ سمندر میں سور نہلانے گئے ہیں۔ تو اب اس کا کیا علاج؟ سمندر کی پاکیزگی کے اوپر 1.1% بھی کچھ اثر نہیں آئے گا۔ یہ وہ پاک ہیں، روح پاک، جسم پاک، نفس پاک، قرآن کا ظاہر پاک، باطن پاک، لفظ پاک، معنی پاک، مطلب پاک، ابتدا پاک، انتہا پاک۔ اہل بیت کے یہاں بھی یہی ہے، ابتدا پاک، انتہا پاک، بچپن پاک، جوانی پاک، بڑھاپا پاک۔ پاک ہم بھی ہیں الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بھی پاک ہیں، اور اپنے خیال میں ہم پاک و پاکیزہ حالت میں منبر پر حاضر ہیں۔ باقی حقیقت کا علم اللہ کو ہے، لیکن بہرحال اپنے خیال میں یا مسجد میں تشریف رکھتے ہیں حضرات، پاک و پاکیزہ ہے۔ لیکن خطا معاف، ہم آپ دونوں شامل ہیں اس میں، ہم آپ جیسے پاک ہونا چاہیے ویسے پاک نہیں ہیں۔ پاک ہیں الحمدللہ، ہمیں اسلام نے پاک کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ہمارا ظاہر پاک کیا ہے، علی ولی اللہ نے ہمارا باطن پاک کیا ہے۔ ہم کو پاک کیا ہے، ظاہر پاک ہے، باطن پاک ہے، نکاح نے ہمارا نسب پاک کیا ہے، خمس زکوٰۃ نے ہمارا مال پاک کیا ہے، استغفار نے ہماری روح پاک کی ہے، آنسوؤں نے ہماری آنکھیں پاک کی ہیں۔ تو پاکیزہ ہیں الحمدللہ، پاکیزگی کی بات نہیں ہے، لیکن ویسے پاک نہیں ہے جو حق ہے، یہ سمجھ لیجیے۔
ہماری طہارت جو ہے وہ نجاست کے بریکٹ میں ہے۔ بریکٹڈ عبارت آپ نے دیکھی ہے؟ ایک بریکٹ ادھر لگا ہے، ایک بریکٹ ادھر لگا ہے، اس بیچ کے اندر جو ہوتی ہے اس کو بریکٹڈ کہتے ہیں۔ تو ہماری طہارت جو ہے وہ بریکٹڈ ہے، ادھر نجاست کا بریکٹ لگا ہے، ادھر لگا ہے، بیچ میں ہم پاک ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جب پیدا ہوئے تو نجس تھے، جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک صاحب ہاتھ اٹھائے کہ جب میں پیدا ہوا تو پاک تھا، پاک کر لیے گئے، پاک ہو گئے۔ جب پاک کر لیے گئے ہم پاک ہو گئے۔ سب کی ایک ہی کہانی ہے، دو نہیں ہے۔ جب پیدا ہوئے تو سب نجس تھے، جب پاک کر لیے گئے پاک ہو گئے۔ جیسے ہی روح نکلے گی کہ نجس ہو جائیں گے، جو چھو لے وہ بھی نہائے ہیں، پھر پاک کر لیے جائیں گے، پھر پاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ہم نے تو ہماری طہارت جو ہے وہ نجاست کے بریکٹ میں ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ جو پاک ہونے کا حق ہے۔ دنیا میں آئے تو کعبے نے آغوش شوق کھولی، اور دنیا سے گئے تو جہاں دفن ہوئے خاک پاک کہلائے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو یہ وہ ہیں جن کا جسم پاک، روح پاک، نفس پاک۔ اب سنیے، جسم پاک، دلیل سنیے۔ جسم پاک، ولادت حسین ہوئی، رسول بیٹی کے گھر میں آئے، ام ایمن سامنے آئیں، کہا لا میرے بچے کو لا، لا میرے بچے کو لا میرے پاس۔ ام ایمن کے منہ سے نکل گیا ابھی میں نے پاک نہیں کیا۔ مزاج رسالت برہم ہوا، تو کیا پاک کرے گی جسے خدا نے پاک کر کے دیا؟ جسم پاک، روح پاک۔ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ کچھ پوزیشنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مسلمان بھی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے۔ مسجد میں سب کے دروازے بند کر دیے گئے، علی اور رسول کا دروازہ کھلا رہا۔ دلیل اس بات کی ہے کہ روح پاک، اب نفس پاک۔ اس کی دلیل بہت ایزی ہے، خدا کسی گندے مال کو خریدے گا نہیں۔ شب ہجرت نفس خرید کے بتایا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو یہ وہ پاک ہیں کہ اگر طہارت چاہیے ہے تو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو انسان، اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ۔ تو اہل بیت کی پاکیزگی کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب پنجتن پاک چادر تطہیر میں یکجا ہوئے، کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب پنجتن پاک چادر تطہیر میں یکجا ہوئے، اور رسول نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اور اس کے بعد آیہ تطہیر نے آ کے ان کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کیا۔ اور جبرائیل نے سوال کیا
یا رب و من تحت ھذا الکساء، یہ پہچانیے اہل بیت کو، پہچانیے اہل بیت کو تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ جبرائیل جیسا ملک اور اللہ سے پوچھتا ہے یا رب و من تحت ھذا الکساء، پالنے والے اس کسا کے نیچے کون ہیں؟ اے جبرائیل صبح شام جاتے ہو، آیتیں لے کے جاتے ہو، اللہ کا پیغام و سلام لے کے جاتے ہو، گہوارہ جنبانی کو جاتے ہو، ہیں؟ اور تمہیں نہیں معلوم کون ہے؟ کہا جان کے پوچھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کون ہے، مگر جس طرح تم جانتے ہو وہ آرڈر بدلا ہوا ہے۔ ہمارا بچہ پنجتن کے نام جانتا ہے، مسجدوں میں پنجتن کے نام لکھے ہیں، گھروں میں پنجتن کے نام لکھے ہیں لوگوں کے۔ کیا لکھا ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یا اس کے علاوہ کچھ لکھا ہے؟ بھائی اس کے علاوہ تو نہیں لکھا ہے۔ ہر جگہ دیکھیے آپ، درگاہوں میں، مختلف جگہوں پر محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ چیز آپ جانتے ہیں۔ اور ہمیں بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے، ان سے پوچھ لیجئے پنجتن کے نام، یہ بتا دیں گے، مگر یہی بتائیں گے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تو اگر جبرائیل نہ پوچھتے تو ہم یہی بتاتے، اور یہ بتاتے اور غلط ہو جاتے۔ لہذا جبرائیل نے پوچھ لیا یا رب و من تحت ھذا الکساء، پالنے والے اس کسا کے نیچے کون ہیں؟ اور اب جو جواب آیا تو بنیادی نقطہ سمجھیے، ہم فاطمہ و ابوہا، وہ فاطمہ ہے اور اس کا باپ، وہ بالوہا و بنوہا، اور اس کا شوہر اور اس کے بیٹے۔ معلومہ مرکز فاطمہ ہیں جن کے گرد عصمت گھوم رہی ہے۔ اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم فاطمہ تو ابوہا، وہ فاطمہ ہیں۔ اسی لیے بی بی کو مرکز دائرہ عصمت کہا گیا۔ مرکز دائرہ عصمت جو خطاب ملا وہ اسی لیے ملا۔ مرکز دائرہ عصمت کا میں اردو میں ترجمہ کروں، اردو میں تو کیا، وہ انگریزی میں ترجمہ ہوگا۔ مرکز کہتے ہیں سنٹر کو، اور دائرہ کہتے ہیں سرکل کو۔ عصمت کے سرکل کا سنٹر، یہ مرکز دائرہ عصمت کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے، اس لیے کہ یہ عربی لفظ ہیں، مرکز بھی اور دائرہ بھی۔ مرکز مین سنٹر، دائرہ مین سرکل۔ عصمت کے سرکل کا سنٹر کون؟ جناب معصومہ، آپ نے کبھی سرکل بنایا ہے بچپن میں؟ دو ضلع ہوتے ہیں پرکار کے، ایک میں پنسل لگی ہوتی ہے، ایک اپنی جگہ قائم ہوتا ہے۔ گھماتے ہیں اسے، جب گھماتے ہیں تو ایک گول چکر بن جاتا ہے، دائرہ کہتے ہیں اس کو، سرکل کہتے ہیں اس کو۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ سنٹر سے سرکل کا فاصلہ اگر ہر جگہ برابر ہے تو سنٹر صحیح ہے، اور اگر کہیں کم کہیں زیادہ ہے تو سنٹر غلط ہے۔ فاطمہ زہرا ہے سنٹر، اب پرکار گھوم رہا ہے، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، ہر جگہ فاصلہ برابر، ہر طرف سے فاصلہ برابر، یہ ہے مرکز دائرہ عصمت۔ اب ایک بات سن لیجئے، جتنا بڑا چاہے سنٹر بنائیے، پورا گریٹر بمبئی آ جائے بن جائے گا سنٹر بننا، مرکز بننا، وہ سرکل بننا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جتنا بڑا چاہے سرکل بنا لیجئے، پورا مہاراشٹرا اسٹیٹ آ جائے، پورا ہندوستان آ جائے، اتنا بڑا سرکل بن جائے گا۔
لیکن ایک سرکل میں سنٹر ایک ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ ایک سرکل میں دو سنٹر ہو ہی نہیں سکتے، جیسے ایک کائنات میں دو خدا نہیں ہو سکتے ویسے جیسے ایک کائنات میں دو خدا نہیں ہو سکتے ویسے ایک سرکل میں دو پوائنٹ نہیں ہو سکتے۔ اب سمجھ میں آیا 14 معصوموں میں بی بی ایک کیوں ہے؟ صلوات بر محمد۔ یہ ہے تو عزیزان گرامی یہ منزل ہے اہل بیت کی مرکزی شخصیت جناب سیدہ اللہ اکبر مشیت کہے ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کے بیٹے، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے گھر جو اللہ کی برکتوں نعمتوں وہی مشیت کا مرکز ہے۔ اور اسی لیے سیدہ کو جو عظمت ملی وہ عظمت غیر معمولی تھی۔ عزیزان گرامی، رسول کے چھوٹے چھوٹے جملے اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں معجزہ ہیں جس کے اندر معنی و مطالب کے اتنے بڑے سمندر ہیں کہ عقل بشر حیران رہ جائے کہ سرکار نے کیا فرما دیا۔ کوئی دنیا میں نگاہ انتخاب پروردگار میں نہ جچا۔ ہم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے کے اوپر غصہ کر رہے ہیں۔ علی دکھائی دیتے ہیں آپ کو بس، اور کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ وہاں جائیے تو بس مجلس میں علی علی ہوتا ہے، اور کون ہوتا؟ اور کوئی دوسرے نہیں ہے دنیا میں کیا؟ وہ علی دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم چھوٹے آدمی، معمولی آدمی، آپ فٹ پاتھ پہ بیچارہ وہ کھینچ رہا ہے گاڑی، اس کو آپ غصہ کر لیجئے، گالیاں دے لیجئے، کون بولے گا اس کی طرف سے؟ کون بولے گا اس کی طرف سے؟ مزدور آدمی بیچارہ۔ کسی بڑے سیٹ سے لڑیے، کسی بڑے افسر سے جھنجھٹ کیجئے تو پتہ بھی لگے کہ ہاں بھائی چھیالے ہیں، معلوم ہو کہ آج جھیالے ہیں۔ ہاں یہ کیا کہ وہاں بیچارہ وہ مزدور لیے چلا جا رہا ہے، سر پر بوجھا اس سے غصہ کر رہے ہیں، وہ کھٹارا کھینچ رہا ہے، اس پر برسے پڑ رہے ہیں، وہ بیچارہ کچھ 10-20-50 روپے کا سامان لیے سڑک کنارے بیٹھا ہے، اس کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ چھچوراپن کی علامت ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ یہ چھچورے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگ یہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ہمیں پوزیشن کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے۔ معمولی لوگ ہیں، ہم سے ہستینے الٹے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ علی دکھائی دیتے ہیں، ہر جگہ علی دکھائی دیتے ہیں، ہر جگہ علی علی سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی دوسروں نے لڑنا ہے تو ہم بھی دیکھیں آپ کی لڑائی، اللہ سے لڑیے کہ واہ معبود، جب رسول کی بیٹی کی شادی آئی تو تجھے علی نظر آئے، دوسرے نے صلوات بھیجے محمد۔
عزیزان گرامی، جب مرتبہ یہ ہو اور ایسی شخصیتیں اور ایسے پاکیزہ کردار ہمارے سامنے ہوں تو قدرتی طور سے ہدایت کے واسطے پھر انہی سے وابستگی کو دل چاہتا ہے۔ یہ رسول کا گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا، ولایت کے لیے منتخب کیا، امامت کے لیے منتخب کیا۔ اور عزیزان گرامی، خالی یہی بات نہیں ہے، یہ باتیں تو بڑی عمدہ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہی وہ گھرانہ تھا جو شہادت کے لیے منتخب ہوا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شہادت ہر ایک کے بس میں نہ تھا کہ راہ خدا میں قربانی دے۔ جان بڑی پیاری ہوتی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اسی گھرانے کو شہادت کے لیے منتخب کیا، اور اس گھرانے نے ہمیشہ شہادتیں دیں۔ اسلام آنے کے ساتھ ساتھ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا بنی ہاشم کی۔ جنگ بدر میں جناب عبیدہ کام آئے، بنی ہاشم تھے۔ جنگ احد میں جناب حمزہ کام آئے، بنی ہاشم تھے۔ جنگ موتا میں جناب جعفر کام آئے، بنی ہاشم تھے۔ علی کے سر پر ضربت لگی، بنی ہاشم تھے۔ حسن کو زہر دغا پلایا گیا، بنی ہاشم تھے۔ حسین اپنا پورا کنبہ لیے ہوئے کربلا میں۔ یہ ہاشمی گھرانہ ہے، تاریخ عالم و آدم میں اس کا جواب نہ ملے گا۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے اگر ان کو منتخب کیا ہے اور رہبری کے لیے ان کو چنا ہے تو یہ بھی تو سوچئے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں کتنی دی ہیں۔ آدمی اپنے جوانوں کی زندگی کی تمنا کرتا ہے، آدمی پیار سے اپنے بچوں کو پالتا ہے، آدمی عزت سے اپنے گھر کی خواتین کو بٹھانا چاہتا ہے گھر میں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ علی اکبر بھی قربان، علی اصغر بھی قربان، عباس بھی قربان، قاسم بھی قربان، میری بہن زینب کی چادر بھی قربان، میری سکینہ کے گوہر بھی قربان۔ یہ ہے گھرانہ، قربانی دینے والا گھرانہ، راہ خدا میں اپنی جان پیش کرنے والا گھرانہ۔ آج نویں رات ہے اور بس ایک رات اور باقی ہے۔ کل کی رات حسین کی رخصت کی رات ہوگی، الوداع کی رات ہوگی، اور پرسوں سناٹا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، سوچئے کربلا میں کیا حال ہوگا۔ قیام حسینی سے دبی دبی بچوں کی الہتش کی صدائیں، گزرتی ہوئی رات کا سناٹا، اصحاب و انصار کی عبادت کی صدائیں، خیمے کے تلایا پھرتے ہوئے عباس، یہ ہے عزیزان گرامی کربلا آج کی رات۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا
تو آخر میں حسین کا جوان بیٹا آیا، بابا اب مجھے بھی اجازت ہو۔ ہر شہید کو روکا، ہر شہید کو منع کیا، علی اکبر کو روکا نہیں۔ کہا بیٹا جاؤ خیام اہل حرم میں رخصت ہو۔ عزیزوں، مراسم میں تو سب کی رخصت ہے، مگر معتبر کتابوں میں دو رخصتیں ہیں، ایک جناب علی اکبر کی رخصت، ایک امام حسین کی رخصت۔ علی اکبر نے خیمے میں جا کے کیا کہا، ماں سے کیا کہہ کے اجازت لی، پھوپھی کو کیوں کر راضی کیا، بہنوں کو کیسے سمجھایا، مجھے نہیں معلوم۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، سیدانیاں روک لیتی ہیں۔ اور پھر روایت میں عجب دردناک جملہ ہے کہ علی اکبر یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا۔ علی اکبر آئے سامنے، باپ نے اپنے ہاتھ سے سر پر کھول رکھا، کیا جاؤ بیٹا جاؤ۔ عزیزان گرامی، حدیث امام ہے، مصائب میں بیان ہوتی ہے، چونکہ مصائب میں بیان ہوتی ہے اس لیے اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی۔ گریے کے شور میں اور آخری لمحوں میں مصائب کے حدیث کی وضاحت نہیں ہو پاتی۔ آج سن لیجئے 2 منٹ، جب علی اکبر جانے لگے تو علی اکبر تو ادھر رخصت ہوئے، حسین نے ادھر قبلے کا رخ کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اس قوم کے ظلم پر گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، میں ان کی طرف ایک ایسے نوجوان کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس خلقا، ذرا 1 منٹ ٹھہر کے جملے سن لیجئے، اشبہ الناس خلقا، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ۔ اشبہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جو سب سے زیادہ مشابہ ہو وہ عربی میں اشبہ کہلائے گا۔ اشبہ الناس خلقا، اپنی صورت میں، خلقت میں، وخلقا، اور اپنے اخلاق میں، مزاج میں۔ ہائے ہائے، دیکھیے خدا کی قسم یہ جان ہے جملہ۔ عزیزوں، صورت بنانا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی گورا پیدا ہوتا ہے، کوئی کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی خوبصورت پیدا ہوتا ہے، کوئی بدصورت پیدا ہوتا ہے۔ صورت جو ہے وہ اللہ کی دین ہے، لیکن مزاج آدمی اپنا خود بناتا ہے۔ غصے ور ہیں کہ نرم مزاج ہیں،
کیا اخلاق اچھا ہے، کیا اخلاق خراب ہے؟ اللہ نے علی اکبر کو وہ صورت دی جو رسول کی تھی، تو علی اکبر نے اپنا مزاج وہ بنایا جو رسول کا تھا۔ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا۔ منطق کے معنی گفتگو، بول چال۔ بول چال میں 50% ہے معاملہ، کیسے بولتے ہیں آپ، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض لوگ عجب طرح سے بولتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے جملے، بعض لوگ کلیئر بولتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات تو الگ رہی، لیکن کیا بولتے ہیں یہ منطق میں یہ بھی آتا ہے، کیا بولتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ علی اکبر کو اللہ نے بولنے کا وہ انداز دیا جو رسول کا تھا۔ علی اکبر ہمیشہ وہ بولے جیسے رسول بولے۔ پالنے والے اس کو بھیج رہا ہوں۔ علی اکبر مقتل میں چلے گئے، ماں در خیمہ پہ آ گئی۔ اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ لیلا در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں، میرا بچہ زخمی ہوگا تو حسین کے چہرے کا رنگ بدلے گا۔ ایک دفعہ ماں نے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا، کہا مولا کیا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلا زخمی نہیں ہوا، ایک پہلوان مقابلے پہ آیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، تمہارا بیٹا بھوکا ہے، خیمے میں جا کے دعا کرو۔ خیمے میں جا کے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، یا رادہ یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ذرا دیر میں خبر آئی، بی بی علی اکبر آئے ہیں اپنے بابا سے ملنے، اس بہادر کو قتل کر آئے۔ ماں تڑپ کے در خیمہ پہ آئی تو بیٹا پہچانا نہیں جا رہا تھا، گلابی ہو ٹودے ہو گئے تھے، پیاس کی شدت سے زبان چبا رہے تھے، ذرا سے خون ٹپک رہا تھا۔ کہا یا بتا اللہ تشقت قتلنی وَسِقْلِ الْحَدِيدِ أَجْهَدَنِي، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، گرانیاں ہلاک کیے دے رہی ہے، بابا پانی کوئی سبیل ہے؟ کہا بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر چلے گئے، لیلا بھی خیمے میں چلی گئیں، در خیمہ پر وہ آ گئی جس نے 18 برس پالا تھا۔ تلوار چل رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، علی اکبر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سینے پر برچھی لگی، آواز دی یا بتا علیک من السلام، اے بابا میرا سلام لیجئے۔ حسین چلے یا علی، بس کلیجہ تھام لیجئے، بات ختم ہو رہی ہے۔ علی اکبر تک پہنچ گئے،
علی اکبر کو دیکھا، سینے میں ٹوٹے ہوئے برچھی کے پھل کو دیکھا، تکلیف کا اندازہ لگایا، اپنی تنہائی کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، ہاتھ دیکھا، برچھی کا پھل نکالا، علی اکبر فدار گئے یا بنیا